ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اللہ پاک ہم سب کو روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق نصیب فرمائیں، دیکھ کر بھی پڑھیں، بغیر دیکھے بھی قرآن کو پڑھیں، سمجھ کر بھی پڑھیں، تجوید کے ساتھ بھی قرآن کو پڑھیں، ترتیل کے ساتھ بھی قرآن کو پڑھیں، قرات کے ساتھ بھی قرآن کو پڑھیں، نماز کے اندر قرآن پڑھیں، نماز کے باہر قرآن پڑھیں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ کا فرمان ہے، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن صاف آیات ہیں، قرآن میں ساری باتیں واضح ہیں، کوئی محمل مشکل نہ سمجھ میں آنے والی کوئی بات قرآن میں نہیں ہے۔ ان لوگوں کے سینوں میں جن کو اللہ نے علم دیا ہے ان کے لیے اللہ نے سمجھنا آسان کر دیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حفظ کرنا قرآن کو، اللہ کی کتاب کو بغیر دیکھے یاد کرنا اسی امت کا خاصہ ہے، یا اور کسی امت کو نصیب نہیں ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ کے کلام کو ہم بھی اپنی گندی گندی زبانوں سے پڑھتے ہیں۔ بس اللہ ہماری زبانوں کو بھی پاک کرے، آنکھوں کو بھی پاک کرے، کیونکہ پاک اللہ کا پاک کلام ہے اور ہم تو ویسے ہی گندے ہیں۔ حالات جیسے بھی ہوں، شکر بہتر ہے شکوے کے بجائے۔ حالات جیسے بھی آ جائیں، دنیا کے اندر زندگی ہے، حالات آتے ہیں، شکایتیں اور شکوے کرنے کے بجائے ہمیشہ بہتر یہ ہے کہ ہم شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے۔ جب ایک چھینک ہمیں آتی ہے جس کے بعد ہم الحمدللہ پڑھتے ہیں، تحقیق کرنے والوں نے تحقیق کی کہ ایک چھینک 160.93 فی گھنٹہ تیز رفتار دوڑتی ہے۔ ایک گھنٹے میں اتنی تیزی ہے چھینک کے اندر کہ اگر اسے دوڑایا جائے میل کے اندر تو 160.93 میل بنتے ہیں، ایک گھنٹے کے اندر اتنی تیزی سے گزرتی ہے۔ ایک چھینک آتی ہے، پوری باڈی اور پورے جسم کا نظام ایک سیکنڈ کے لیے رک جاتا ہے۔ جیسے ہی چھینک ختم ہوتے پھر نظام شروع ہوتا ہے، ایک نئی لیز ملتی ہے جسم کو، باڈی کو چھینک کے بعد۔ چاہے تو سانس رک بھی سکتی ہے، جب ایک سیکنڈ کے لیے نظام رکا ہے تو پھر ہمیشہ کے لیے بھی رک سکتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ جب بھی چھینک آئے تو کیا کہو؟ الحمدللہ، اے اللہ تیرا شکر کہ تو نے ہماری جان واپس کر دی۔ سو کر اٹھتے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، بعدما اماتنا، مرنے کے بعد تو نے زندہ کیا ہے، اس لیے الحمدللہ الذی، اللہ تیری تعریف ہے کہ تو نے مار کے دوبارہ زندہ کیا ہے۔ روزانہ سوتے ہیں، مرتے ہیں، پھر دوبارہ زندہ ہو رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو روزانہ کثرت کے ساتھ تلاوت کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المہاد۔ ترجمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک اور مقدس ارشاد ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں تجھ کو ان کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا مغالطے میں نہ ڈال دے، چند روز بہار ہے، پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور وہ بری ہی آرام گاہ ہے۔
تجھ کو ان کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا مغالطے میں نہ ڈال لے. چند روز کی بہار ہے، پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت بری آرام گاہ ہے. صدق اللہ العظیم. سورہ آل عمران کی یہ آیت نمبر 160 پر 6، 190 پر 6 اور 190 پر 7. پہلی آیت کا خلاصہ، کافروں کو جو دولت ملتی ہے، جو پیسہ ملتا ہے، ان کی جو شان آن بان جو دنیا میں ہے، یہ تمہیں کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. انہوں کافر رکھو، مشرک رکھو، غیر رکھو، اللہ کے نافرمان رکھو، پھر بھی ان کو اتنی سہولتیں دنیا میں، اتنی دولت، اتنا آرام، اتنے جائیداد، یہ کسی مومن کو، مسلمان کو دھوکے میں نہ ڈالے. یاد رہے اللہ فرما رہا ہے متاع قلیل، کیا تابی دے ڈالے ہمیں دنیا میں، ان کو تھوڑا ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جو ہمیشہ ہے جہنم ہے، اور جہنم بہت بری جگہ ہے. یہ دونوں آیتوں کا خلاصہ. تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، لا یغرنک، دھوکے میں نہ ڈالے تمہیں. یہ چکا چوند روشنیاں، یہ غیروں کی بڑی بڑی عمارتیں، یہ ان کی تجارت، یہ ان کا پیسہ، یہ ان کی بڑی بڑی سواریاں، یہ ان کا رنگ روپ، یہ ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ، وی آئی پیس، وی آئی پیس، وی آئی پیس. کہاں کے وی آئی پیس؟ چند روزہ ہے ساری چیزیں. لا یغرنک، دھوکے میں نہ آنا. کیونکہ اوپر سے ذکر آ رہا ہے کہ عقل مند وہ ہیں جو کھڑے کھڑے اللہ کو یاد کرتے ہیں، بیٹھے بیٹھے اللہ کو یاد کرتے ہیں، لیٹے لیٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کو سنتے بھی ہیں. تو پھر اللہ یہ وضاحت کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے شاید تمہارا دل دماغ میں یہ سوال پیدا ہو کہ یا اللہ، جب ہم نیک ہیں، جب ہم تجھے مانتے ہیں، جب ہم تیرے سامنے سجدہ کرتے ہیں، جب ہم نے تجھ پر ایمان لایا، جب ہم نے تیرے نبی کے بھیجے ہوئے پر ہم نے مانا اور ان کی تابع داری کی، ان کی سنتوں کے مطابق زندگی گزاری، تو پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابو جہل نافرمان ہے، پھر بھی مکے کا سردار ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں کھڑے ہیں تو آپ کے اوپر اون کی گندی اوجڑی لا کر ڈالی جا رہی ہے. حالانکہ حق اور باطل کھلا کھلا ہے. یہ نبی ہیں، یہ رسول ہیں، یہ تیرے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، تیرے چنیدہ بندے ہیں، تیرے قاصد ہیں، اور یہ تیرا دشمن ابو جہل، تیرا نافرمان، پھر بھی مکے کا سردار. ابو لہب نہ تجھے مانتا ہے، نہ رسول کو مانتا ہے، یا اللہ پھر بھی مکے کا سردار ہے. لا یغرنک، دھوکے میں نہ ڈالے. کافروں کے عہدے، کافروں کے منصب، کافروں کا مقام تمہیں کہیں دھوکے میں نہ ڈالے. غیروں کے چکا چوند چیزوں کو دیکھ کر کبھی دھوکہ نہ کرنا، کبھی دل میں یہ بات نہ آنے دینا کہ بھی یہ تو کیسا دنیا میں اتنا بھاری. یہ تو اللہ کی سنت رہی ہے کہ اللہ نے ہمیشہ اپنے بندوں کو وہ دیا ہے جو اللہ کے یہاں قیمتی ہے، اور وہ ہے ایمان. اور غیروں کو اللہ نے وہ دیا جس کی قیمت اللہ کے یہاں ایک لنگڑے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. قارون کو خزانہ دیا، کئی سارے لاد کر لے جانے والے جانور اس کی خزانوں کی چابیاں لاد کر لے جاتے تھے. یہ ملا کسے؟ قارون کو. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں ہے؟ دشمن ہے فرعون، اللہ نے حکومت دی ہے، لشکر دیا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ہی ساتھیوں کو، اپنی ہی امت کو بچانے کے لیے سمندر کی طرف بھاگ رہے ہیں. اپنی ہی جان بچا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 10 سال جا کر دوسرے نبی کے صحبت میں رہنا پڑا. اور یہاں اللہ کا دشمن فرعون حکومت کر رہا ہے، بادشاہ بنا بیٹھا ہے. نمرود اللہ کا دشمن، اللہ نے پوری دنیا کی حکومت دی ہے. وہ کتنے سارے دشمن گزرے، شداد، اللہ نے کتنی ساری دولت اسے نہیں دی کہ وہ اپنی دولت کے انا میں آ کر جنت بنانے کی تیاری کر چکا، جنت بنا دیا تھا دنیا میں اس کے اپنے اعتبار سے. تو
تو آپ یوں دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ بھی یہ جو اللہ کے دشمن ہیں وہ تو ہمیشہ صاحب مال صاحب دولت مند گزرے ہیں، اور جو اللہ کے ماننے والے ہیں وہ ہمیشہ مشقتوں میں، قربانیوں میں، مجاہدوں میں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں، حاجتوں میں، مصیبتوں میں گھرے رہتے ہیں۔ لا یغرنک، دھوکے میں نہ آئے، تقلب الذین کفروا، یہ کافروں کا آنا جانا چلنا پھرنا عہدوں پر بیٹھنا، ان پڑھ سے ان پڑھ کو اللہ دنیا دے دیتے ہیں، وزیر اعظم بن کر بیٹھ جاتے ہیں وہ لوگ، اور پورے ملک پر ظلم کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے یہاں دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں قیمت کس کی ہے؟ کلمے کی، ایمان کی، اسلام کی، یہ اللہ کے یہاں قیمت ہے۔ دولت کی اللہ کے یہاں کوئی قیمت نہیں۔ ایک بہت بڑے عالم دین تھے، دور رہ کر کوئی ان کے بہت سارے بیانات سنتا تھا تو حضرت سے ملنے کا شوق ہوا کہ حضرت کے بیانات اتنے اچھے ہیں، ایک مرتبہ جاؤں حضرت سے ملوں، مل کر آؤں، تو پھر وہ سفر کر کے حضرت کے گاؤں جہاں حضرت رہتے تھے وہاں پہنچا، تو جب گیا تو دیکھا حضرت نے کتا پال رکھا تھا، سیکورٹی کے لیے پالنا جائز ہے، تو حضرت نے کتا پال رکھا تھا اور کتے کے گلے میں سونے کی چین تھی، تو انہیں تو بڑا حیران ہوا کہ حضرت اتنے بڑے بڑے بیانات دے رہی ہیں، یہاں دیکھے تو سونے کی چین کتے کے گلے میں ڈال کو چھوڑی۔ بیانات میں تو ایسے بیانات حضرت کیا، اور یہاں دیکھا تو ایسا حال، پھر بھی اتنی دور سے بالکل تو چلے جائیں گے، کم سے کم دل سوال تو پیدا ہوگا، پوچھ لیں گے۔ بولنا آسان ہے، عمل کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ بولنا بڑا آسان، جمعہ کے خطبے میں حضرت کھڑ کو بول ڈالے، حرام کھانا نہیں، حلال کھانا، حرام سے بچو، حرام سے بچو، حرام سے بچو کہ بیوی کا گھر مطلب گھر بازو تھا نا، تو بیوی بھی سن لی، آج کیا کہ فل زور سے بیان دے رہی حرام کے بارے میں۔ حضرت جمعہ پڑھا تو تھک کو گئے، لو بیگم کھانا کا تو دال کھانا دیا، ہاں جمعہ کو دال کھانا تمہیں کیا ملے وہ پکائے، ایک ان کو دال کو بیٹھا ڈالے، بازو دسترخوان لگائے، بیوی بچے اور ایک دسترخوان میں بیٹھی، حضرت کے ایک دسترخوان دے ڈالے دال کھانے کا، اور ایک دسترخوان بچا لے تو بیوی بچے بہترین مرغئی سالنا شیروا دال کھانے۔ حضرت دیکھے ہاں بھیا انسان، تو حضرت بولے بھائی ہم نہ دال کھانا، تمہیں شیر میں مار رہی ہیں، کیا قصہ ہے، تمہیں بیان دے کہیں نہ حرام کھانا نہیں کرو، یہ مرغی ہے حرام کی، کیسے پڑوس کی مرغی آگی بچہ مار ڈالیا، اب دیا تو جھگڑا ہوتا، مری سے مرغی میں لیتی جھگڑا اس نے کاٹ کو پکا ڈالے، اب دیکھا تو تمہیں بیان یوں دے کہیں حرام کھانا نہیں کرو، تم نے کہاں سے دینے ہوتا ہے، اس سے دال کھانا تمہارا خوف ہے۔ تعویل کرنے حضرت نے بولنا ماں جی کے، ایک سیکنڈ میں حلال کو حرام کر دیتی، حرام کو حلال کر دیتی۔ تو حضرت بولے بیگم گھر کس کا؟ میرا۔ چولہا کس کا؟ میرا۔ گیس کس کی؟ میری۔ بیگم تمہیں کس کے؟ میرے۔ پکے سو کون؟ تمہیں۔ باقی پورے چیزاں نمک مرچی سب پڑے سو کس کی؟ سب میرے۔ تو پھر تو اتنے حلال چیزاں پڑی، شیروا تو کھا سکتا ہوں، شیروا تو حلال چیزیں زیادہ ہیں، کم سے کم شیروا تو چلتا ہے، گوشت نہیں تو بھی جاتا، کم سے کم شیروا تو ڈالو۔ تو انہوں نے شتل اٹھا لگا شیروا ڈالنے، جب شیروا ڈال رہے تھے تو شیروے کے ساتھ ساتھ ایک دو پیساں گھن کر لٹ گئے، تو فوراً بیگم اٹھانے گئے، خالی شیروا نہ ڈالنا تھا، میں نے کئی اٹھا رہی، تمہیں اتنا بولے گوشت حرام کر دو، تو ڈالی خود بخود آگے سو، خود بخود آگے سو ڈلی حلال۔ بولنا بڑا آسان، جمعہ کے دن کھڑ کو یہ حلال وہ حرام، اب عمل کر معلوم ہوتا ہے، تو تعویلات تو کیسے بھی نکال لیتی۔ تو جب یہ بندہ گیا ان سے ملنے کے لیے تو دیکھا کتے کے گلے میں سونے کی چین، کیا حضرت اتنی شان بان کے ساتھ نہیں، وہاں دیکھا تو ہم نہ ویسے فاقے کے بیانات دیتی۔ تو پھر اس کے بعد حضرت سے ملاقات ہوئی، ساری بات چیت ہوئی، ملاقات کے بعد حضرت میرے ذہن میں ایک سوال حضرت پوچھ لیتا ہوں، گیا پوچھ با کیا کہ آپ کے بیانات سن کر میں بڑا متاثر تھا، مگر یہ کتے کے گلے میں سونے کی چین سمجھ میں نہیں، ذرا وضاحت کر دو حضرت۔ تو انہوں بولے سونا دنیا ہے، ساری دنیا سونے کے پیچھے بھاگ رہی ہے،
اسی سونے کو میں کتے کے گلے میں ڈال کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ اس کی اللہ کے یہاں کوئی قیمت نہیں، اور اسے میں نے جانور کے گلے میں ڈالا ہے، اس لیے میں نے ڈالا ہے، مجھے کوئی شوق نہیں ہے ڈالنے کا، یہ دکھانے کی خاطر کہ یہ چیزیں فنا ہونے والی ہے۔ تمہیں کتنا بھی اکٹھا کر لو، سونا چاندی کپڑے زمینہ، ایک انگوٹھی تو بھی تمہارے گھر والے تمہارے ساتھ خبر میں تک بھیجتی، نہ تمہارا سونا تمہاری خبر تک نہیں آتا، تمہارا سونا آخرت میں کیا ساتھ دے گا، تمہاری چاندی تمہارے قبر تک نہیں آتی، آخرت میں کیا ساتھ دے گی، تمہاری بڑی بڑی عمارتیں، بیوی بچے کر کو حلال حرام کی تمیز چھوڑ کو، دوسرے کا لوٹ کو، پیپراں بدل کو، زمینہ ہڑپ کو، جو ہمیں بڑی بڑی عمارتیں میں خبر تک نہیں آتے، انہوں میدان حشر میں تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ چیزیں ہمیں یہاں نہیں بچا رہی ہیں، یہ آنکھیں کھولنے والی چیز ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ بھائی میں نے کوئی شوق کے لیے نہیں رکھا، میں نے اسی لیے رکھا کہ دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک لگنے بچہ کے بھر کے برابر بھی نہیں، تاکہ دیکھے کہ سونے کی حالت یہی ہے کہ ایک جانور کے گلے میں رہے دنیا کے اندر، باقی اللہ جنت میں ہمیں سونے کے زیور پہنائیں گے۔ تو دنیا کے اندر کافروں کے شان و شوکت کو دیکھ کر کبھی دھوکے میں نہ آؤ کہ ہم تو اللہ کو ماننے والے اور ہمیں حالات میں ہیں، ہمیں مصیبت میں ہیں، ہمیں پریشانی میں ہیں، اور جو کافر ہیں، جو اللہ کے دشمن ہیں، جو دین کے دشمن ہیں، جو حضرت انبیاء اور رسول کے دشمن، وہ تو بڑے آرام سے جی رہے ہیں۔ یہ بات کسی مومن کو، کسی مسلمان کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کہ تجھ کو ان کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا تجھے دھوکے میں نہ ڈالے۔ الدنیا تعدل عند اللہ، اللہ کے یہاں دنیا کی قیمت کیا ہے؟ بضاعہ بعوضہ، کہ ایک مچھر کے پر کے برابر میں نہیں، اگر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کے پاس دنیا کی قیمت ہوتی، ما سقا کافرا منہا شربتا من الماء، تو ایک پانی کا گھونٹ بھی اللہ کافروں کو نہیں دیتا۔ دنیا کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اسی لیے اللہ نے 1.25 لاکھ پونے 2 لاکھ انبیاء اور رسولوں کو بھیجا، کسی کو اللہ نے زیادہ تر عہدے منصب نہیں دیا، صرف 4 رسولوں کو عہدے منصب دیا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اقتدار، حکومت کیوں دیا ہے ان کو بھی؟ کیونکہ اللہ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم چاہیں تو ان کو بھی دے سکتے ہیں، مگر ہم نے خود نہیں دیا، یہ چیز ہمارے یہاں کوئی قیمت نہیں رکھتی، اس لیے ہم نے سارے کافروں کو دے رکھا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک بچہ ایک لمبے زمانے کے بعد کما دھما کو باہر کے ملک سے آیا گھر کو، ماں بھی خوش، باپ بھی خوش، گھر والے خوش، بچہ بہت دنوں کے بعد آیا ہمارا، تو کیا کہ اس کی پسند کی چیزیں بنائیں۔ اب انہیں ذرا باہر ملک سے آیا، ذرا شان شوکت والا ہوگا، اس کے اندر تھوڑا سے عادتیں بدل گئے، تو انہیں آ کو بیٹھ کو کیا اس میں نمک کم ہے، اس میں مرچی کم ہے، میں نہیں کھاتا اگر اٹھ گا تو اماں بابا کیا بولتی، بیٹے بنی سکھ تیرے واسطے، تو نہیں کھاتے پھر ہمیں کیسے کھانا، بڑا میں نہیں کھاتا، تو غصہ کو باپ کیا کرتا، جا کون بھی کھانا کھانا کو، تو نہیں کھاتا، کون بھی کھاتے نہیں کرو، ڈھکل دلا دسترخوان پورے چیزیں جا کو گر گئے، اب کتا کھا رہا ہے، پکے تھے سو کسے اور کھا رہا سکون۔ تو اللہ فرماتے ہیں، بزرگان دین سمجھاتے ہیں کہ یہ مثال ایسی ہی ہے کہ اللہ نے دنیا تمہارے لیے بنائی ہے، اور جب تم نے اللہ کو چھوڑ دیا تو اللہ نے کہا پھر غیر کھائیں، مجھے کیا فرق پڑتا ہے اس سے، یہ تو سب میں نے تمہارے لیے پیدا کیا تھا، تم آج بھی میرے کلمے پر آ جاؤ، آج بھی 100% دین پر آ جاؤ، سمندروں کی لگامیں تمہارے ہاتھ میں دے دوں گا۔ یہ کیا زمین پکڑ کے رکھے ہو، زمین ہے کتنی 29% اور سمندر کتنا ہے 71%۔ اللہ کے ہو جاؤ، پہاڑوں کی لگام تمہارے ہاتھ میں، زمین کی لگام تمہارے ہاتھ میں، آسمانوں کی لگام تمہارے ہاتھ میں، تم دعا کرو تو برساتیں ہو جائیں، تم دعا کرو تو زمین سے غلہ نکل جائے، تم دعا کرو تو پہاڑ تمہاری آوازوں کو دور تک پہنچائے، سمندر کی لگام تمہارے ہاتھ میں، تم دعا کرو تو سمندر میں سے راستے نکال کر دے دو۔ یہ کیا چھوٹی موٹی چیزوں کو لے کے بیٹھے ہو، 2 4 گھراں، 2 4 دکاناں، 100 kg آدھا kg سننا ہوگا میں بہت بڑا مالدار، کچھ نہیں ہے، متاع قلیل، یہ بہت تھوڑا سامان ہے، یہ رہنے کی جگہ بہت تھوڑی ہے، اللہ کے یہاں اس کی کوئی ویلیو، کوئی قیمت نہیں، مگر یہ اللہ کی عادت ہے
کہ اللہ تعالیٰ جو اللہ کے یہاں جو بے قیمت ہے وہ اللہ نے سب کو دیا، سب کھاؤ پیو کوئی مسئلہ نہیں. جو قیمت کی چیز ہے کون سا؟ ایمان، اسلام، کلمہ، قرآن، حدیث، رمضان کے روزے، یہ اللہ نے صرف اپنے مخصوص بندوں کو دیا ہے کہ یہ سب سے بڑی دولت ہے، یہ سب سے بڑی دولت ہے. غیر دنیا سب سے بڑی دولت نہیں ہے. جو چیز فنا ہو جائے وہ کیسی دولت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابہ کی جماعت آئی، آ کر درخواست کرنے لگی کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو الحمدللہ ہم مدینہ طیبہ ایک ہمارے لیے ریاست بن گئی، اسلام کی ایک ریاست قائم ہو گئی، الحمدللہ جنگ بدر کو بھی اللہ نے ہمیں فتح دیا، جنگ احد میں بھی ہمارا ایک مقام اللہ نے بنا کر دیا. اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو ہیں غلام مگر آپ تو آقا ہیں، آپ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں. کہ اے نبی جی ہم سب چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے 2 بہترین عمدے کپڑے بنائیں، بہترین لباس بنائیں. کیوں؟ کم سے کم یہاں نہیں تو صحیح جب کوئی مہمان باہر سے آئے تب ان کے سامنے آپ یہ پہن کر بیٹھے. کوئی کسرا سے آئے گا، کوئی قیصر سے آئے گا، بڑے بڑے شہروں سے لوگ آتے ہیں تو ان کے سامنے یہ سیدھے سادھے آپ کپڑے پہن کر بیٹھیں گے. ہو سکتا ہے شاید وہ نعوذ باللہ آپ کی شان میں کوئی غلط سوچنے لگے کہ بھئی یہ کیا بندہ سیدھا سادھا بندہ ہے. تو حضرت صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے درخواست کی کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم کیا کریں گے، قیمتی 2 لباس بنا کر آپ کو دیں گے، کم از کم خیام میں نہیں تو کم سے کم جب مہمان آئیں گے تب آپ استعمال کر لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، کس چکر میں تم پڑے ہو؟ اچھے کپڑے، اچھے کھانے، اچھے گھر. حضرت اسرافیل کے منہ میں اللہ نے سور دے دیا ہے. حضرت اسرافیل سور لے کر کھڑے ہیں، ایک کان پورا اللہ کی طرف متوجہ ہے. یوں اللہ کہیں گے کہ اسرافیل سور پھونکو تو اسرافیل سور پھونک دیں گے. دنیا کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، ایک نماز کے سلام کے بعد دوسرا پھیرنے کی گارنٹی نہیں ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ عمدہ کپڑے بنائیں گے. ابھی تو اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ سے ملنا ہے. کون سے عمدے کپڑے، کون سے بہترین لباس، کس دنیا کی تم بات کر رہے ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب وہ وفات ہو رہی تھی تو بلا کر ساتھیوں کو وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میرے جو پرانے کپڑے ہیں ان میں کفن دینا. تو انہوں نے کہا کہ حضرت ایسی تو خلت نہیں ہے، نیا کپڑا موجود ہے کفن دینے کے لیے. کیا ہم ہمارے خلیفہ، ہمارے امیر المؤمنین کے لیے کیا ہم ایک کفن بھی نیا نہیں لا سکتے؟ کیا ہماری اتنی بھی حیثیت نہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ ایسی بات نہیں، نیا کپڑا زندوں کے کام آئے گا. کپڑے دیکھ کر تھوڑی نا اللہ میرا فیصلہ کریں گے کہ تو نیا کفن پہن کر آیا ہے یا پرانا کفن پہن کر آیا ہے. کپڑے دیکھ کے اللہ بھروسہ نہیں کریں گے، اللہ اعمال دیکھ کر فیصلہ کریں گے. کفن دیکھ کر اللہ فیصلہ نہیں کریں گے کہ نیا ہے کہ پرانا. نیا کپڑا زندوں کے کام آ جائے گا. مجھے تو ویسے بھی مٹی میں مٹی ہونا ہے، مجھے کیوں میرے اوپر نیا کپڑا ڈال کر کیوں ضائع کرو، لہذا مجھے پرانے کپڑے میں کفن دے دو. تو یاد رکھو میرے عزیزوں، سمجھنے کے لیے 3 عالم سمجھو، ایک دنیا، ایک جنت، ایک جہنم. جنت ایک ایسا عالم ہے جہاں خیر ہی خیر ہے، شر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے، تکلیف ایک رائی کے دانے کے برابر بھی جنت میں نہیں ہے. جنت وہ عالم ہے، جنت وہ جگہ ہے جہاں اللہ نے کوئی مشقت نہیں رکھی ہے، خیر ہی خیر، نفع ہی نفع، آرام ہی آرام. اور دوسرا عالم جہنم. جہنم کو سا عالم ہے کہ یہاں صرف شر ہی شر ہے، یہاں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی آرام کسی کو نہیں. یہ جہنم ہے. تو جنت خیر ہی خیر، جہنم شر ہی شر. دنیا خیر اور شر دونوں کی جگہ ہے. دنیا خیر اور شر دونوں کی جگہ ہے. یہاں آرام بھی ملے گا، یہاں تکلیفیں بھی آئیں گی. تو اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں لا یغرنک تخلب الذین کفروا فی البلاد، کہ یہ کافروں کے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے شان شوکت کو دیکھ کر کبھی دھوکے میں نہ آنا. متاع قلیل، یہ بہت تھوڑا سامان ہے، بہت تھوڑا سامان ہے. بادشاہت میں ان کو مل جائیں تو بھی کچھ نہیں ملا ان کو، اس لیے کہ مرنے کے بعد جہنم میں جانا ہے. بادشاہت بھی مل جائے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں. جب قبرص قلعہ فتح ہوا تو سارے دشمنوں کو غلام بنایا جا رہا تھا.
اور ان کے خزانے اکٹھے کیے جا رہے تھے، اور جب غلام بنایا جا رہا تھا وہاں کے لوگوں کو تو وہ رو رہے تھے بچھڑنے کی وجہ سے۔ ایک طرف حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے بیٹھے ہیں، تو ساتھیوں نے آ کر کہا کہ حضرت اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی ہے، یہ رونے کا نہیں خوشی منانے کا موقع ہے۔ تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا تمہیں خیال نہیں آ رہا ہے کہ ان لوگوں کو اللہ نے ہمارے قبضے میں غلام بنا کر کیوں دیا؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کا حکم چھوڑا، تو ان کو یہ چیز دیکھنی پڑی۔ اگر کل کو ہم مسلمان بھی اللہ کی نافرمانی کریں تو پھر اللہ ہمیں بھی دوسروں کا غلام بنا دیں، اور جب اللہ تب غلام بناتے ہیں جب اللہ کو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ کوئی ظالم، کوئی سخت، کوئی شدید لا کر اللہ مسلط کر دیتے ہیں کہ لو تمہارا یہی ہونا چاہیے اشرف۔ جو بھی امت اللہ کی بات چھوڑتی ہے، اللہ کا انکار کرتی ہے، اللہ کی نافرمانی کرتی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی غلام بنا کر چھوڑ دیتے ہیں، جیسے آج یہ لوگ غلام بن کر ہمارے قبضے میں آ رہے ہیں۔ مدائن جب فتح ہوا، اس کا وہاں کا قلعہ فتح ہوا، تو مال غنیمت لا کر سب جمع کر رہے تھے، سب جمع، سارا مال غنیمت آ گیا، سب سیٹ اپ ہو گیا۔ آخری میں جب گمان ختم ہو گیا کہ بھی ساری چیزیں آ گئی، سب ساری چیزیں آ گئی، ایک شخص جس کا نام تک کوئی نہیں جانتے تھے وہ آیا، اور ان کے ہاتھ میں ایک بڑا خوبصورت صندوق تھا، پورے کا پورا سونے کا۔ تو انہوں نے لا کر وہ کہا کہ بھی یہ صندوق بھی مجھے قلعے میں سے ملا ہے، اسے بھی مال غنیمت میں جمع کر لو۔ حالانکہ ان کو وہ صندوق اٹھاتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا تھا، ان کو صندوق اٹھاتے ہوئے کسی ایک نے بھی نہیں دیکھا تھا، مگر امانت داری کے ساتھ انہوں نے لا کر کیا کر دیا کہ یہ جمع کر لو، یہ میں وہاں سے لیا ہوں، یہ مجھے اس کے مال غنیمت میں جمع کر لو۔ تو سب نے آنکھیں پھاڑ کر دیکھی، اتنا قیمتی ڈبہ جس کے اندر وقت کے بادشاہ خزانے رکھتے تھے، مطلب ہیرے جواہرات قیمتی چیزیں اس میں رکھتے تھے، ایسا ڈبہ، ایسا صندوق۔ تو سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، سارے مال غنیمت سے زیادہ قیمتی وہ ڈبہ تھا۔ تو سب کو حیرت ہوئی کہ اس کے بارے میں تو کوئی نہیں جانتا، مگر اتنی امانت داری کے ساتھ یہ لا کے دے رہے ہیں۔ تو پھر وہ بکسا لے لیا گیا، اور یوں ہی کسی نے کہہ دیا اچھا اس میں سے کچھ لیا تو نہیں؟ تو انہوں نے کہا اگر اللہ کا ڈر خوف نہ ہوتا تو میں بھی نظر نہیں آتا، بکسا بھی نظر نہیں آتا، لینا چاہتا تو باکس لے لیتا، باکس کے اندر سے لینے کی کیا ضرورت ہے؟ سب جنے خاموش رہے گئے، وہ بڑی شان والے شخص دکھ نہیں کرتے۔ پھر بولے تمہارا نام کیا ہے یہ تو بتاؤ، کوئی زیادہ نہیں جانتے تھے ان کو، تمہارا نام تو بتاؤ۔ انہوں نے کہا میرے نام سے کیا لینا، میرا نام جانو گے پھر آگے چل کر جھوٹی سچی تعریفیں کرو گے، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، میرا اللہ جانتا ہے، بس چلے گئے۔ تو ساتھیوں نے کہا بھی کوئی پیچھا کرو، نام تو پتا کرو۔ تو ان کا پیچھا کیا گیا، بہت دیر کے بعد نام پتا چلا، عامر بن عبد قیس ان کا نام تھا۔ دنیا کی کوئی وقت نہیں ہے اس کی، کوئی یہاں اگر ہم رکھ بھی لیں اللہ کے پاس کیا جواب دیں گے؟ یہ ہے اصل۔ کسرا جب فتح ہوا نا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں، لوگوں نے اتنی امانت داری کے ساتھ چیزیں لا کر دی، بادشاہ کی تلوار، بادشاہ ہاتھ میں بندھا نا وہ، بادشاہ جو کمر پٹی بنتا ہے وہ، ایک ایک چیز لا کر رکھی جاتی تھی۔ حضرت عمر، حضرت علی سب بیٹھے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا امانت دار مجمع ہے کہ اس کی باندھی جانے والی پٹی تک بھی لا کر دے رہے ہیں لوگ، کیا امانت دار مجمع ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رعایا پاکیزہ تب ہوتی ہے جب امیر پاکیزہ ہوتا ہے۔ اتنی باریک باریک چیزیں جلا کے دے رہے ہیں نا، یہ کیوں ہے کہ امیر امانت دار ہے، اس لیے رعایا بھی امانت دار ہے۔ اور آج حال ہمارے ملک کا کیا ہے؟ 20 تاریخ کو کتنے نوجوان نہیں جنتر منتر میدان میں جڑے تھے، وہ بچوں کا ایک ہی چیک مطالبہ، ایک ہی اپیل ہے ان بچوں کا کہ یہ جو پیپر لیک ہو رہے ہیں یہ بند ہو، وزیر تعلیم جو ہے استعفیٰ دے، مگر ایک نہیں کسی کی سنی جا رہی، اوپر سے لے کر نیچے تک سب کے سب عوام کے دشمن بن کے بیٹھے ہیں۔
اللہ حفاظت فرمائے. بے تحاشا بچوں کو مارا گیا ہے، بے تحاشا. یہ وہ بچے ہیں جن کے ماں باپ نے ان کو چن کر حکومت میں لائے ہیں، یہ پارٹی کو. ان کے بچے آج بہترین میدان میں کھڑے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں بچے مارا کھائیں. نہ انہوں بھائی کو بچیوں کو چھوڑے، نہ مرد بچوں کو چھوڑے. بے تحاشا ظالم. اور ایسی پولیس جن کے نام کے بیاچا بھی نہیں. صاف نظر آ رہا ہے کہ کتنا دھوکے سے کیا جا رہا ہے، سارے کام کتنے دھوکے سے ہو رہے ہیں. صاف نظر آ رہا ہے. کسی کے یونیفارم کے اوپر کسی کا نام نہیں ہے. یہ کوسی پولیس ہے. بس اللہ ان بچوں کی حفاظت فرمائے. کوشش کر رہے ہیں ایک نظام بدلنے کی، کوشش کر رہے ہیں ایک انقلاب لانے کی کوشش کر رہے ہیں. ورنہ میرے عزیزوں، ہمارا ہندوستان جو 14 سال پہلے صرف 50 لاکھ کروڑ کا جو قرض دار تھا، آج وہ 200 کروڑ قرض کے پار ہو چکا ہے. روزانہ ہمارا ملک قرض میں ڈوبتا جا رہا ہے. روزانہ صرف 14 سال میں 200 پار کر ڈالے. اور اب نہ جانے اور کیا کیا کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ بیٹھنے والے امانت دار نہیں ہیں. یہ آج سب کو سمجھ میں آ رہا ہے. ورنہ عبداللہ کو برباد کرنے کے لیے بار بار ان کو ووٹ دے کر جتایا جاتا تھا. آج دیکھ لو کسے برباد کیا جا رہا ہے. ہماری شناخت چھیننے کے لیے SIR کا عمل ہو رہا ہے. ہمارے بچوں کی تعلیم چھیننے کے لیے پیپر لیک، محمد علی جوہر یونیورسٹی کو توڑنے کا آرڈر، ہمارا مذہب چھیننے کے لیے مسجدوں پر بلڈیزر. چلاؤ جتنے چلا سکتے ہو. کب تک چلاؤ گے؟ زوال تو سب کو ہے. زوال ٹھیک دوپہر میں سر پہ آنے والا سورج بھی ایک وقت آتا ہے کہ وہ نیچے ڈوب جاتا ہے. زوال ہر ایک کو ہے. کتنا ظلم کرو گے؟ بچوں پر ظلم کرو گے، پڑھنے والے نوجوانوں پر ظلم کرو گے، ان پر لاٹیاں چلاؤ گے. یہ تمہارے دشمن ہیں. ان کا کوئی مطالبہ سنے تو صحیح. پورا کرنا نہ کرنا تو بات کی بات ہے، کم سے کم مطالبہ سنو تو صحیح ان کا کیا ہے. آج جمہوریت مر چکی ہے ہمارے ملک کے اندر. اللہ حفاظت فرمائے. اللہ پاک کا فرمان ہے متاع قلیل. یہ جو بھی ہے کافروں کو، غیروں کو اللہ نے دیا، یہ سب تھوڑا سامان ہے. ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا. وبئس المہاد، اور یہ ٹھکانہ اور یہ ان کی جگہ بہت بری ہوگی. بئس، بہت بری جگہ ہوگی ٹھکانہ. ساری زندگی میں اگر کسی کو بادشاہت مل جائے، عمر لمبی دے دی جائے، خزانہ ساری دنیا کا دے دیا جائے، اور حکومت پوری دنیا کی دے دی جائے، اگر مر کے جہنم میں جانا ہے تو اس سے بڑا محروم اور بدبخت کوئی نہیں ہے دنیا میں. سیدھی سادی زندگی جھوپڑی میں بھی گزار لے، 2 وقت میں 1 وقت کا کھا کر گزار لے، 1 جوڑے کپڑے میں پوری زندگی گزار لے، اگر مرنے کے بعد جنت میں جانا ہے تو اس سے بڑا خوش نصیب انسان دنیا میں کوئی نہیں ہے. اللہ ہم سب کو ان غیروں کی چیزوں پر اثر لینے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. کسی سے اثر نہ لینا، بس اللہ کی ایک ذات ہے جس سے ہم اثر لے سکتے ہیں کہ اللہ ہی ہے سب کچھ کرنے والا.